وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء أهل السنة أجمعين أما بعد. معزز شرکاء حضرات و خاص طور پر منہاج القرآن انٹرنیشنل جموں کشمیر کے کارکنان و رفقا حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین محترم، آپ کو معلوم ہوگا کہ 2 دن کی مدت کے بعد ہم آپس میں پھر سے شریک ہو رہے ہیں. کچھ مشغولیات ہونے کی بنا پر میں آپ کے درمیان 2 دن کے لیے حائل رہا، تو لہذا میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ جو ہم درس دے رہے ہیں، پچھلے جو دروس چل رہے تھے ہمارے، ہم پہنچے مخارج کا بیان تک. لہذا آج کے درس میں میں آپ کو ایک ضروری بات جو سمجھانے جا رہا ہوں، کیونکہ آپ کو میں پھر سے پچھلا ہی درس یاد دلاؤں گا کہ ہم واولین وغیرہ یالین کا جو مخرج ہم پڑھ رہے تھے، تو اسی کی طرف ہم پھر سے جائیں گے اور وہی بات میں آپ کو پھر سے سمجھا رہا ہوں. میں نے یہاں پر بورڈ پہ بھی لکھ کے رکھا ہے مخارج کا بیان، اور آپ کو یاد ہونا چاہیے تو ہم پھر سے اسے، کیونکہ ہمارا جو اہم درس ہے وہ مخارج کا بیان ہی ہے. صفات یا باقی چیزیں جو بھی ہیں یہ تبھی ہماری مکمل ہو سکتی ہے جب ہمارے مخارج صحیح ہو سکتے ہیں. جب ہمارے حروف کی درستگی صحیح ہوگی تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر ہم تب تک، مثال کے طور پر، ہمیں الف پڑھنا نہیں آتا، با پڑھنا نہیں آتا، اس کے مخارج ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کی صفات ہمیں معلوم نہیں ہے، اگر ہمیں وہ چیزیں معلوم نہیں ہے تو لہذا آگے بڑھنے سے ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. لہذا پھر سے میں آپ کو دکھاؤں، یاد دلاؤں گا کہ جو مخارج ہم نے پڑھ لیے تھے، جو 29 حروف ہے ان کے جو مخارج ہم نے پڑھ لیے تھے، الف سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا الف سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. میں نے بتا دیا آپ کو الف کا مخرج ہے جو فید ہے. الف کا مخرج جو فید ہے، یہ ہم پھر سے ویسے جائیں گے. الف کا مخرج اور واو مدہ اور یا مدہ، واو مدہ و یا مدہ، ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، وہ ہے جوف دہن، یعنی منہ کے اندر کا خلا، یعنی منہ کے اندر کا خالی حصہ. تو لہذا آپ اس چیز پہ، ان 3 چیز پہ آج مشق کریں گے. جتنی مشق ہمارے مخارج پہ ہوگی اتنا ہمارے لیے بہتر ہوگا. اگر ہم مشق نہیں کریں گے تو اس سے آگے ہمیں بڑھنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ مخارج ہمارا مین جو درس ہے ہمارا وہ ہے مخارج کا بیان، تاکہ ہم حروف کو ادا کر سکیں. مثال کے طور پر الف کا مخرج، ہمیں الف پڑھنا ہے تو الف ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہاں سے ادا ہو رہا ہے، اس کے جو مخرج ہے وہ کہاں سے، اس کا منشا اور مبدا کہاں سے. تو لہذا ہم الف کو پڑھیں گے. لہذا آج جتنے بھی شرکاء حضرات ہمارے ساتھ ہیں وہ اسی الف اور واو مدہ اور یا مدہ کا تھوڑا سا ہمارے ساتھ مشق کریں گے. مشق کرنے سے کیا ہوگا، ہمارے جو حروف ہے یہ حروف درستگی سے کیا ہوں گے، یہ ادا ہوں گے. لہذا آج بھی ہم مثال کے طور پر ہم الف پڑھیں گے تو الف کا مخرج وہ ہے جو فدین. تو پڑھیں گے ہمارے ساتھ، آپ سبھی حضرات پڑھیں گے الف 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 الف. تو اس کو آپ کنٹینیو مخرج کرتے، مطلب آپ کرتے رہیے، گردان کرتے رہیے. تو میں نے آپ کو کہا تھا اس کے ساتھ میں واو مدہ، وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو. جیسے ہم نے پڑھا تھا جو عین، جو عین، تو اس کی آپ مخرج کرتے رہیں گے واو یا مدہ، واو مدہ کی. اس کے بعد یا مدہ آتا ہے، وہ یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، جیسے نستعین. تو اب آپ اس طرح پڑھیں گے لإلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اس جو پر آپ جو مثال ہے، جو واو مدہ کی مثال ہے، تو وہاں پر آپ پڑھیں گے جوع وآمنهم من خوف. اس طرح سے یا مدہ بھی آئے گا، جیسے ہم پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یاد ہونا چاہیے آپ کو، واو مدہ اس واو کو بولتے ہیں جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، جیسے جوعن، کیونکہ واو ساکن ہے تو واو ساکن سے پہلے کیا ہے، وہ پیش ہے. جیسے ہم نے پڑھا جوعن، اس کی مثال جوعن ہے، جوعن. اس کی مثال ہے نستعین. اس پہ آج آپ، کیونکہ آج کا درس صرف مشق پہ ہوگا، ہم الف سے لے کر یا تک جتنے مخارج ہم نے پڑھ لیے، جیسے ہم الف کا مخرج، آج ہم پہلے الف پہ ہم مطلب مشق کریں گے. الف کا مخرج ہے جو فدہن،
वाव मद्दा और या मद्दा का भी वही मखरज है, तो अलिफ का मखरज जोफे दहन, तो इस तरह हम पढ़ेंगे आलिफ 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 आलिफ। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अब अलिफ मैंने पिछली बार बता दिया था आपको, अलिफ जब पढ़ेंगे तो अलिफ के आखिर में जो फा है इसका मखरज क्या है, सनाया उलिया का किनारा, उलिया का किनारा और नीचे के होंठ की तरी वाला हिस्सा, नीचे के होंठ की तरी वाला हिस्सा। तो इस तरह हम पढ़ेंगे आलिफ, इसका इस जो सनाउलिया का किनारा है इसको नीचे वाले होंठ की जो तरी वाला हिस्सा है इसके साथ मिलाएंगे, पढ़ेंगे आलिफ 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 आलिफ। फिर वाव मद्दा में जू इन जू इन जू इन, क्योंकि खाली वाला हिस्सा पढ़ना है, जू इन जू इन। अगर मुंह है, इंसान का मुंह अगर इस तरह है, अगर इस तरह मुंह है तो यहाँ से इस तरह आवाज निकलेगी, बिल्कुल इस तरह आवाज निकलेगी, जुबान है तो इस तरह आवाज इस तरह निकलेगी, जू इन जू इन जू इन। तो इस तरह आवाज बिल्कुल बाहर की तरफ लानी, तो पढ़ना आलिफ 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 जू इन जू इन। आप मेरे साथ पढ़ते जाइए, जू इन नस्ताइन नस्ताइन, किस तरह मिसालें होंगी। उसके बाद जो हमने पढ़ा वो है बा, बा का मखरज मैंने बता दिया आपका, दोनों होठों की तरी का हिस्सा, पढ़ेंगे बा 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 बा। तो बा का मखरज भी आपको इससे मशक करनी है, क्योंकि आज का दर्स ही आप मेरे साथ पढ़ते जाइए, बा 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 बा। तो इस तरह पढ़ेंगे हम। उसके बाद ता, मैंने कहा था आपको ता का मखरज दोनों होठों, जुबान की नोक और सनाया उलिया की जड़, ता दाल तो, इससे 3 हुरूफ अदा होते हैं, ता दाल तो। तो पढ़ेंगे ता ता, जुबान की नोक को उठाकर सना उलिया की जड़ की तरफ साथ लाएंगे, पढ़ेंगे ता 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 दाल 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 पो पो पो। इन हुरूफ को भी आप मश्क करते जाइए। साथ में आता है फिर सा 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 जाल और वा, सा जाल वा। जुबान की नोक और सनाया उलिया का किनारा, तो पढ़ेंगे इस तरह, जुबान की नोक को उठाकर जो सनाया उलिया है, सनाया उलिया के किनारे के साथ थोड़ा सा मिलाएंगे इनको, तो फिर पढ़ेंगे सा सा नफसत नफसत फहद्दिस फहद्दिस, जो सूरह दुहा में, अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस फहद्दिस व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। इस तरह से आप पढ़ेंगे। तो सा है। इसके बाद है जाल जाल जाल, जुबान की नोक और सना उलिया का किनारा, जाल। उसके बाद आता है ज़ा, क्योंकि आपको मालूम, मैंने बता दिया, आप पहले ही बता दिया था आपको, खुस्सा दागतिन क़िज़, ये वो हुरूफ है जो हर हाल में पूर पड़े जाते हैं, खुस्सा दागतिन क़िज़। ये तमाम हुरूफ जितने भी, ये 2 ये 3 और ये 2 और, तो लिहाजा इन हुरूफ को ये जहां भी पाए जाते हैं ये हमेशा पूर पड़े जाते हैं। पूर मतलब क्या, आवाज, इनकी आवाज अंदर ही रहती है मुंह में। जैसे मैंने यहाँ पर पढ़ा वो, यहाँ पर आया था पौ, यहाँ आया था वो, वहां पर आया था ता दाल, ये दोनों बारीक है, और ये तो और जा, इन दोनों को क्या पढ़ना है इनको, इसलिए हमें जो कुरान पाक पढ़ेंगे तो हमें पढ़ना चाहिए सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम। अब देखिए अनअमत और दूसरा अनअमत, और साथ में जो था सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, अल्हम्दु, दो पढ़ना है, वो बिल्कुल उसकी आवाज अंदर नहीं लेनी है, बल्कि अल्हम्दु अल्हम्दु सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम। सिरा से पढ़ना है, सी नहीं पढ़ना है, सीन की आवाज नहीं निकालनी है, बल्कि सौद की पढ़नी,
صراط الذین انعمت علیہم، اس طرح پڑھیں گے پھر وا بھی، کیونکہ پور ہے یہاں پر، یہ بھی پور ہے. بالکل آواز بالکل باریک رکھنی ہے، لیکن جب وا پڑھیں گے بالکل منہ کو کیا کرنا ہے، گول بنانا ہے. بالکل جو منہ کا جو ہے منہ کو گول بنانا ہے. اسی تو پہ بھی منہ گول بن جائے گا اور وا پہ بھی منہ کیا بن جائے گا، گول بن جائے گا. بالکل ایسے پڑھنا ہے، فا زال وا، فا زال وا، فا زال وا. تو اس طرح کی مخارج ہو گئے. یہ ہو گیا تا، تا زال اور وا، زبان کی نوک اور ثناء علیہ کا کنارہ. اس کے بعد آتا ہے جیم، شین اور یا. جیم، شین اور یا، اس میں یا جو آتا ہے یا متحرک و یا لین، یا متحرک و یا لین، ان تینوں کا ایک، چاروں کا ایک ہی مخرج ہے. زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. جیسے ہم پڑھیں گے جیم، جیم والسماء ذات البروج، والسماء ذات البروج. اب کیوں پڑھا میں نے، کہ میں نے بتا دیا تھا آپ کو حروف قلقلہ، قاف تا با کتب جدین والے حروف. میں آپ کو پورا پچھلا سبق یاد دلا، جو میں نے پڑھایا آپ کو وہی دکھا رہا ہوں. اگر یہ آخر میں آ جائے تو وہاں پر قلقلہ ہوتا ہے. جیسے ہم پڑھیں گے احد، قل هو اللہ احد، احد. اس طرح یہاں پر بھی آتا ہے، آپ کو پتا ہے جیم بھی اسی میں سے. تو یہاں پڑھیں گے والسماء ذات البروج، کیونکہ آخر میں، اس لیے میں نے کیا پڑھا تھا. اگر پہلے آیا، مطلب پہلے آیا بیچ میں آیا تو اس وقت کیا اس طرح، اگر ساکن ہوگا تب ہوتا ہے. لیکن اس طرح کی حرکت ہونے کے، متحرک ہونے کی حالت میں اس میں کچھ بھی مطلب قلقلہ نہیں ہوتا ہے. لیکن آخر کے ساکن ہونے کی صورت میں اس کو کیا کیا جاتا ہے، اس کو کیا پڑھا جاتا ہے، اس کو ہمیشہ قلقلہ کیا جاتا ہے. جیسے ہم پڑھیں گے والسماء ذات البروج، لیکن اس کا مخرج کیا ہے، زبان کا بیچ اور اس کے مقابل جو ہے اوپر کا تالو. اس طرح شین کا مخرج اذا السماء انشقت، اذا السماء انشقت، والشمس وضحاها، والشمس وضحاها، والشمس وضحاها. تو اس لیے آپ کو میں نے بتا دیا تھا، اس لیے کیا ہوا، جیم، شین اور یالین، یا متحرک اور یالین. یا متحرک کسے بولتے ہیں، وہ یا جسے تینوں حالت ہے، زبر، زیر، پیش، تینوں سا. جیسے ہم نے پڑھا تھا یوس ویسو، یوس ویسو. تو اس حالت میں کیا ہوگا، جیم، شین، اس میں جیم شین تو ہم نے پڑھ لیا. پھر یا متحرک اس یا کو بولتے ہیں جس پر زبر، زیر، پیش تینوں صورتیں آتی. اس میں پہلا والا یا ہے، کیونکہ جو پہلا والا یا اس میں کبھی یا بھی آتی، یو اس میں صرف یہاں پر پیش ہے. لیکن دوسرا کوئی مطلب ہمارا کوئی لفظ ہو، کلمہ ہو، اس کلمے میں کبھی زبر بھی ہو سکتا ہے، زیر بھی بہت سارے. جیسے اگر آپ دیکھو گے تو ایسے ایاک نعبد میں دیکھو آپ، تو اس طرح سے یہ جو یا ہے، تو یا میں کیا ہوتا ہے، اس یا متحرک پر، اس پر بھی اس کا مخرج بھی ہوئی ہے، زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. اور یا لین اس کو بولتے ہیں، وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو. جیسے ہم پڑھیں گے صیفین، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. والصیف جو ہے تو یہ صیف میں کیا ہے، صیف. جیسے میں آپ کو وہی درس یاد دلا رہا ہوں، جیم، شین، یا اور واو، ان دونوں کا، ان تینوں کا، چاروں کا وہی مخرج ہے، زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. اب صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان چیزوں پر مشق کریں. جتنی مشق کریں گے اتنا ہمارا کیا ہوگا، اتنا ہمیں ہمارا فائدہ ہوگا. اگر مشق نہیں کریں گے تو پھر ہمارا پڑھانا کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. کیونکہ مین درس ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ پھر سے میں آپ کو ان چیزوں کو پھر سے آپ کو مطلب ریمائنڈ کراؤں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ہم کیا پڑھ رہے تھے.
اس طرح آپ نے جب ہم نے پڑھا ہے جین شی اور یا متحرک اور یالین، ان کا مخرج ہم نے جب پڑھ لیا، پھر اس کے بعد ہا اور آئین. ہا اور آئین کا جو مخرج ہے وہ ہے وسط حلق. وسط حلق، ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے. یعنی گلے کا بیچ والا حصہ، جو بالکل گلے کا جو بیچ والا حصہ ہوتا ہے، وہاں سے ہا اور آئین، یہ جو حروف حلقے ہے، یہ 6 حروف ہوتے ہیں، حمزہ ہا عین ہا غین خا. ان حروف کو مطلب اکثر جو دیکھا گیا ہے انہی چیزوں میں ہم اکثر، اور ضاد کا مخرج ان 4 مطلب ان 7 حروف میں بالکل اکثر محنت نہیں کرتے، جس کی بنیاد پر ہمیں اختلاف بھی پیدا ہوتے ہیں. لہٰذا میں نے بتا دیا آپ کو، ہا اور آئین کا مخرج ہوگا وسط حلق. وسط نے بیچ، وسط بولتے بیچ کو عربی میں، جسے امت وسطا کہا گیا، بیچ والی امت، بہتر والی بھی کہا گیا، لیکن یہاں پر کیا وسط کو کہتے ہیں، بیچ والے کو. وسط حلق گلے کا درمیانی حصہ. تو اس سے پڑھیں گے الحمد. الحمد یہاں پر ایاک نستعین، ایاک نستعین، ایاک نستعین. الحمد میرے ساتھ پڑھتے جائیے ابھی. الحمد 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 ایاک نستعین، ایاک نستعین. اور اس کے بعد جو آتا ہے الرحمن، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم. تو آپ قاف ہے، اس طرح ہا اور عین کا مخرج دونوں کا ہے وسط حلق. اس کے بعد آتا ہے ہا کے بعد جو آتا ہے خا اور غین. خا اور غین کا ادنائے ادنائے حلق، یعنی منہ کی طرف والا حصہ، جو گلے کا منہ کی طرف والا حصہ ہوتا ہے، وہاں سے خا اور غین، خا اور غین، خا اور غین. لیکن پڑھیں غیر المغضوب، مغضوب، غیر المغضوب. عین اور غین میں فرق ہونی چاہیے. اس سے پڑھیں غیر المغضوب، غیر المغضوب. لہذا آپ ان حروف پر کیا کریں گے؟ مشق کریں گے، کیونکہ یہ بہت آسان حروف ہے، اس لیے میں نے ان کو زیادہ بھی نہیں پڑھایا. تو لہذا آپ کیا کریں گے؟ ہا اور آئین وغیرہ جو ہے ان دونوں کو زیادہ مشق کریں گے. یہ حروف حلقی میں سے تو یہ ہو گئے یہ 4 حروف. اس کے بعد جب ہم نے پڑھا را کا مخرج. را، را کا مخرج آپ کو یاد ہوگا، زبان کا کنارہ، زبان کا کنارہ اور کچھ زبان، کچھ زبان کی، کچھ زبان کی پشت جبکہ ملے ثنایا الیہ سے، ثنایا الیہ اور ربائی کے مسوڑوں سے. را زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت جبکہ ملے ثنایا الیہ سے اور ربائی کے مسوڑوں سے. جو ثنایا الیہ کے مسوڑے ہیں اور جو ربائی کے مسوڑے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جب زبان ثنایا الیہ کے بعد جو 4 دانت آتے ہیں، اوپر نیچے 4، جو اوپر نیچے مل کر، اوپر 2 دانت نیچے 2 دانت، ثنایا الیہ سے مل کے 2 دانت، ثنایا سفلی سے مل کے 2 دانت ہوتے ہیں، ان کو رباعیات بولتے ہیں. لیکن جو اوپر کے رباعیات ہوتے ہیں، اوپر کے جو 2 رباعی ہوتے ہیں، ثنایا کے مطلب جو مسوڑے ہوتے ہیں، زبان کی کروٹ، زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت، بالکل اوپر کی طرف زبان ایسے موڑنی ہے. تو کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے را، الرحمن، الرحمن، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. یہ ہوگا را. پھر اس کے بعد آتا ہے زا. مشق کرنی ہے، میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ ہم نے کیا کیا پڑھا. پھر زا کا مخرج، پھر اس پہ زیادہ نہیں لکھوں گا. زا، سین، صاد، ان تینوں کا مخرج ایک ہم نے پڑھا تھا، جیسا وہ بھی آپ یاد کریے گا. زبان کی نوک اور ثنایا سفلا کا کنارہ
اور کچھ اتصال ثنایا اولیاء سے. آپ کو یاد ہوگا، آپ نے کاپی پہ لکھا ہوگا، آپ کی جو رف کاپی ہے وہاں پر کاپی جو بھی ہوگا اس پہ آپ نے لکھا ہوگا زبان کی نوک اور ثنایا سفلا کا کنارہ. جو ثنایا سفلا نیچے والے دو دانت ہوتے ہیں، ثنایا اولیاء کے مقابلے میں جو نیچے والے دو دانت ہوتے ہیں بالکل چھوٹے دانت ہوتے ہیں، ان کو ثنایا سفلا بولتے ہیں. زبان کی نوک اور ثنایا سفلا کے کنارے کے ساتھ مل جائے پھر فوراً تھوڑا جیسے مل جائے گی فوراً اوپر کی طرف چل جائے گی. کچھ اتصال ثنایا اولیاء سے بالکل جیسے پڑھیں گے ہم ز سین سین ز سین صاد صاد، کیونکہ جو صاد ہے خصہ تنقیز میں سے خصہ جو دوسرا والا آتا ہے یہ ہمیشہ پور پڑھا جاتا ہے، تو اسے پڑھیں گے ز سین صاد ز سین صاد ز سین صاد ز سین صاد. زبان کی نوک اور ثنایا سفلا کا کنارہ کچھ اتصال ثنایا اولیاء سے. لہٰذا آج جو ہم نے حروف پڑھ لیے، لہٰذا آپ ایک بات یاد کر لینا، ان حروف کو میں نے پھر سے مطلب دیا، اور کل کم سے کم جتنے بھی مطلب میرے پارٹیسپینٹس ہیں، جتنے بھی ہم شرکاء حضرات ہیں، میں تمام سے بہت انشاءاللہ تبارک اللہ مطلب بہت خوش ہوں اس معاملے میں، کیونکہ آپ اپنا کام مجھے سینڈ کر رہے ہیں اور بہت خوش انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. تو لہٰذا اللہ بھی انشاءاللہ اس کو آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو لہٰذا آج آپ ایک کام کر لینا، کل ہر کوئی مطلب مثال کے جتنے بھی مطلب ہم نے حروف پڑھ لیے الف سے لے کر یا تک جو 29 حروف ہے، ان کی جو 17 مخارج ہم نے پڑھ لیے ہیں، ان 17 مخارج پہ کیا کر لینا ہے، بڑی محنت کے ساتھ قرآن پاک سے دیکھو، آپ کہیں سے بھی عربی حروف سے دیکھو، جہاں سے بھی آپ دیکھو، ہر کسی پہ کم سے کم تین مثالیں مشق کے ساتھ. تو مشق کو آپ پہ ڈیپینڈ رکھے گا، آپ جتنی مشق کریں گے اس پہ آپ دیکھیں گے. اگر آپ کی نئی مشق ہو رہی ہے تو مجھے بتائے، آپ مطلب اس کی مطلب آڈیو بھی کراؤں گا، میں آپ کی آڈیو بھی سنوں گا، دیکھوں گا کہ کتنا ہوگا. لہٰذا آپ ایک کام کر لینا، جتنے بھی مخارج ہیں ان پر ہر کسی بھی قرآن پاک سے یا کسی اور مطلب احادیث مبارکہ سے جہاں سے آپ چاہیں گے ایک حرف لانا ہے جس میں یہ ذا سین صاد یا جتنے بھی مخارج ہوں گے وہ پائے جائے، اور یہ الف سے لے کر یا تک انشاءاللہ کل بھی میں آپ کو یہ اسی درس پہ تھوڑا سا دے دوں گا، اور پھر ہم پڑھیں گے آگے بھی انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو، ہماری اس عمل کو قبول اور منظور فرمائے. ایسا میں آخر پر شرکاء حضرات سے یہ حصہ کر رہا ہوں، اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو مجھے پیش